اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عملی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرا نام منظور احمد ملا ہے، میں یو پی ایس مالگون سکول میں ایک ٹیچر تعینات ہوں۔ آج جو میں تیسری جماعت کا بہارستان اردو پڑھانے جا رہا ہوں، اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ننھا خرگوش۔ ننھا خرگوش ایک چھوٹا خرگوش، اور یہ ہمارے ٹاپک کا نام۔ مجھے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی کتابوں کی طرف دھیان بھی دیتے ہوں گے اور ان کو کاپیوں پر نوٹ کرتے بھی ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کے پاس۔ یہ ایک کہانی ہے، کیونکہ جب انسان کچھ کرتا ہے، جب کچھ انسان زندگی میں کچھ عملی طور پر کچھ کرتا ہے، وہ ایک کہانی بن جاتی ہے بچوں۔ اور وہ کہانی کسی کام کی ہو، کس طرح اس نے کی ہو، جیسے کہ ہم نے آپ کو پڑھایا تھا لیلا مجنوں نے بھی ایک کام کی تھی، شیرین فرہاد، ہیر رانجھا، اور اسی طرح آج جو کام ہے، یہ خرگوش ننھا سا منا سا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس نے ایک نصیحت والی کام کی ہے جو پھر بعد میں کتابوں میں آئی ہے۔ اور اگر یہ خرگوش ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو اس کی یہ کہانی ہے، جو اس کی یہ کارکردگی ہے، یہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ جو انسان اچھا کرتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ امر ہوتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے اس خرگوش کی کہانی ہے۔ خرگوش جو ہے یہ ایک لیونگ تھنگ ہے، جاندار ہے۔ تو کسی جنگل میں ایک خرگوش کا بچہ رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک جنگل تھا، اس میں ایک خرگوش کا بچہ رہتا تھا۔ بچہ وہ ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، مطلب جو کام کرنے کے لائق ہو، جو چلنے پھرنے کے لائق ہو، جس کا کوئی پریشانی نہیں رہتا ہے۔ اور بچہ وہ ہوتا ہے جس کی ہمیں حفاظت کرنی پڑتی ہے، جس کی ہمیں پریشانی رہتی ہے، کیونکہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو ابھی سمجھ نہیں آتا ہے سمجھ کم آتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک بچہ تھا، اس کا ایک ننھا بچہ تھا۔ وہ دونوں ایک درخت کے کھلتے تنے میں رہتے تھے۔ یہ ایک درخت کے تنے میں رہتے تھے، مطلب تنا ہو گیا جو اس کا ہوتا ہے، جو جنگل میں ہوتا ہے بڑا کوئی، جس کو ہم درخت کہتے ہیں، اس کا ایک تنا ہوتا ہے، جگہ ہوتا ہے، اسی میں رہتا تھا۔ ننھا خرگوش بڑا شرارتی تھا۔ جو یہ چھوٹا تھا یہ بہت شرارتی، کیونکہ یہ ابھی چھوٹا تھا، یہ بے خبر تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی بارے کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ یہ بہت شرارتی تھا۔ وہ ذرا دیر بھی گھر میں نہ رہتا تھا، یہ کبھی گھر میں نہیں رہتا تھا۔ ایک منٹ آتا تھا، جاتا تھا، آتا جاتا تھا، اس کا کام بس یہ ہو گیا ہے ادھر ادھر گھومنا۔ خرگوش اس سے بہت سمجھایا تھا، جو اس کا بڑا خرگوش یعنی باپ تھا، وہ اس نے اس کو سمجھایا، بیٹے گھر سے دور مت جایا کر، جنگلی جانور تمہیں پکڑ لیں گے۔ کہ اس نے اس سے کہا کہ خطرہ ہے، جنگل میں بہت سارے جانور ہیں، آپ گھر سے باہر مت جاؤ، کہیں آپ کو جنگلی جانور پکڑ لیں گے۔ ننھے خرگوش پر باپ کی نصیحت کا بہت کم اثر ہوتا تھا۔ جو یہ ننھا خرگوش تھا، اس کو باپ کی جو بات تھی اس پر بہت کم اثر ہوتا تھا۔ ایک بار سو کر پڑا، گھر میں رکھی ہوئی خوراک ختم ہو گئی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک واقعہ ہوا کہ ان کے گھر میں خوراک ختم ہو گئی ہے۔ خوراک اس کو کہتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ ننھا خرگوش کی تلاش میں نکلا۔ ننھے خرگوش کو بڑی بھوک لگی تھی۔ جو چھوٹا خرگوش تھا اس کو بہت بڑی بھوک لگی تھی۔ اس کا جو باپ ہے وہ خوراک لانے کے لیے نکلا، وہ بھی خوراک کی تلاش میں نکل گیا، اور ایک کھیت میں یہ پہنچا۔ وہاں اس سے ایک گاجر کی مولی ملی۔ اس نے وہاں گاجر کی مولی دیکھی ہے۔ اس نے سوچا گھر چل کر آدھی گاجر میں کھاؤں اور آدھی باپ کو دوں گا، میں آدھی خود کھاؤں گا اور آدھی اپنے باپ کو دوں گا۔ یہ کہہ رہا ہے ننھا خرگوش، جو گھر میں ایک بار بھی نہیں ٹکتا تھا، واپس آ رہا تھا، دوں گا۔ ننھا خرگوش واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک دبلی پتلی ہرنی سائز کا سامنا ہو گیا ہے۔ جب یہ چلتا چلتا آیا تھا تو اس سے ایک دبلی پتلی ہرنی کا سامنا ہوا۔ بولی، بھائی میرے بچے کل سے بھوکے ہیں،
اس نے کہا کہ ترس آ گیا اس کو، اس نے بڑی رحم دلی سے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ گاجر مجھے دے دو، آپ یہ گاجر جو آپ کے ہاتھ میں جو اپنے کھیت سے لائی ہے اپنے باپ کے لیے یہ مجھے دے دو، میں اپنے بھوکے بچوں کو کھلاؤں گا۔ میں یہ کن کو کھلاؤں گا؟ جو میرے بچے میرے گھر میں بھوکے ہیں، وہ تمہیں دعائیں دیں گے، تو اور وہ تمہیں دعائیں دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ ہرن کہہ رہی ہے خرگوش سے۔ باقی انشاءاللہ الرحمن صبح پھر آپ سے اسی ٹاپک میں آگے ہم چلیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔